بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اور ایک طرف جاتے ہوئے کہا، ذرا غور سے سنو، بہت دور جنریٹر کی آواز سنائی دے رہی ہوگی۔ یہ جنریٹر اسی لیے آن کیا گیا ہے کہ ہم آگ کو اپنی طرف پھیلنے نہیں دیں گے، اسے صرف تم لوگوں تک محدود رکھیں گے۔ اس کے لیے دور دور تک پانی کے بڑے بڑے پائپ ہیں جن کے ذریعے ہماری طرف بڑھنے والی آگ بجھائی جائے گی اور تمہاری طرف بڑھنے والی آگ کو بھڑکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ کرم داد نے پینترا بدلنے کے انداز میں ایک طرف بڑھتے ہوئے کہا، جمال احمد جسکانی، تمہاری ذہانت کی داد دیتا ہوں، تم نے واقعی ایک چال سوچی ہے کہ ہم بے بس ہو گئے ہیں، لیکن ایک بات تمہارے دماغ میں نہیں آئی، وہ یہ کہ ہم بھی ٹی ٹی سینٹر سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب جان ہتھیلی پر رکھتے ہیں تو جان لینے والوں کی ہتھیلی بھی زندگی سے خالی کر دیتے ہیں۔ اچانک اس نے ریوالور کا نشانہ لیتے ہوئے کہا، خبردار، اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا، خواہ تم آگ ہی لگا دو، جب جل کر مرنا ہی ٹھہرا تو تمہیں بھی کیوں زندہ رہنے دیا جائے۔ یہ کہتے ہی کرم داد نے گولی چلا دی۔ اس کا نشانہ مشکل سے ہی خطا ہوتا تھا، لیکن میں نے خطا کرا دیا۔ ادھر جسکانی بھی نادان نہیں تھا، فائر ہوتے ہی گھوڑے کی پیٹھ سے چپک گیا تھا اور مشل کو ایک جاڑی میں پھینک دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ اس کی دیکھا دیکھی اس کے ساتھیوں نے بھی گھوڑوں کو ایڑ لگائی، دور تک دوڑتے ہوئے گئے اور مشلیں پھینکنے لگے۔ بانو، ریحانہ اور انسپیکٹر سب کے سب فائرنگ کر رہے تھے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اب فائرنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگ لگانے والے گھوڑوں پر سوار تھے اور ہم سے دور نکل گئے تھے۔ دونوں طرف سے آگ بڑھتی آ رہی تھی۔ ہم پلٹ کر بھاگنے لگے، ہم سے بہت دور گھوڑوں کی ٹاپیں بھی ہمارے ساتھ ساتھ آ رہی تھی۔ جمال احمد جسکانی نے چیخ کر کہا، اب بھی خیریت چاہتے ہو تو اپنے تمام ہتھیار اور گولہ بارود پھینک دو۔ کرم داد غصے میں آواز کی سمت فائر کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سمجھایا، کیوں گولی ضائع کر رہے ہو، وہ فائرنگ رینج سے دور ہے۔ ہم سمت بدل کر آگے بھاگنے لگے۔ آگ ادھر بھی پھیلتی جا رہی تھی۔ دشمن پانی کے پائپ کے ذریعے ادھر آگ کنٹرول کر رہے تھے جدھر وہ خود تھے۔ ہم بھاگتے بھاگتے اچانک رک گئے۔ جدھر جاتے تھے ادھر دور ہی سے آگ کے شعلے نظر آنے لگتے تھے۔ جسکانی نے درست کہا تھا، 200 گز کے فاصلے پر ہمیں دوسری طرف سے بھی آگ نظر آئے گی۔ ہم ہر طرف سے گھیرے جا رہے تھے۔ میں نے چیخ کر کہا، کرم داد، میری بات مانو اور تمام ہتھیار پھینک دو۔ وہ جھنجھلا کر بولا، میں بزدل نہیں ہوں، میں نے کبھی شکست تسلیم نہیں کی۔ مصلحت اندیشی یہی ہے کہ اسے وقتی طور پر تسلیم کر لو، ہو سکتا ہے اس آگ سے نکلنے کے بعد ہم اپنے بچاؤ کا کوئی اور راستہ اختیار کر سکیں۔ عقل اور ذہانت صرف جمال احمد جسکانی کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہمارے پاس بھی ہے، ہم آئندہ اسے استعمال کریں گے۔ فی الحال میری بات مان لو۔ انسپیکٹر نے اپنے ہتھیار پھینکتے ہوئے کہا، بابر کا مشورہ مناسب ہے، کرم داد پلیز اپنے ہتھیار پھینک دو، اس وقت ہمیں آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ جمال احمد جسکانی گھوڑا دوڑاتے ہوئے کہتا جا رہا تھا، بے وقوفو، اب بھی تمہاری جان بچ سکتی ہے، ہتھیار پھینک دو۔ دوسرے ہی لمحے کرم داد نے جھنجھلا کر ہتھیار پھینک دیے۔ میں نے چیخ کر کہا، جسکانی، ہم نے ہتھیار پھینک دیے ہیں، ہم خالی ہاتھ ہیں۔ گھوڑے کی ٹاپیں رک گئیں۔ وہ کہہ رہا تھا، جدھر سورج غروب ہو رہا ہے اس طرف کی آگ بجھنے والی ہے، اس طرف سے پہلے اپنی ساتھی عورتوں کو آگے بڑھاؤ، ان کے ساتھ یا ان کے پیچھے تم لوگوں نے آنے یا کوئی چلاکی دکھانے کی کوشش کی تو ان عورتوں کو گولی مار دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ادھر کی آگ بجھنے لگی۔ پانی کی تیز دھار آ رہی تھی اور آگ کو کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ ہم نے ریحانہ اور بانو سے کہا، بے جھجک چلی جاؤ، ہم ابھی آئیں گے۔ وہ دوڑتی ہوئی اس بجھے ہوئے حصے سے نکل کر آگ کے احاطے سے باہر چلی گئی۔ ہم ایک جگہ کھڑے نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ ہم نے ہتھیار پھینک دیے تھے، ہینڈ گرنیڈ بھی نیچے پڑے ہوئے تھے اور آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم نے تیزی سے دوڑ لگائی، بہت دور نکلنے کی کوشش کرنے لگے۔ اچھا ہوا کہ عورتیں ہمارے ساتھ نہیں تھی، ورنہ وہ ہماری طرح تیزی سے دوڑ نہیں
نہیں لگا سکتی تھی۔ بہرحال جب ہم 50 گز کے فاصلے پر پہنچ گئے تو اچانک دھماکے ہونے لگے۔ ہینڈ گرنیڈ جو آگ کی زد میں آ گئے تھے وہ یکے بعد دیگرے پھٹتے جا رہے تھے اور کان پھاڑ دینے والا دھماکہ کرتے جا رہے تھے۔ مشکل یہ تھی کہ دوسری طرف سے آگ ہمارے قریب پہنچ رہی تھی، نہ ہم آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے پلٹ سکتے تھے۔ اسی وقت ایک طرف کی آگ بجھنے لگی۔ جسکانی کی آواز سنائی دی، تم لوگ ادھر سے آ سکتے ہو۔ ہم نے یک بار کی دوڑ لگائی، جہاں آگ بجھ چکی تھی وہاں سے دوڑتے ہوئے چھلانگیں لگاتے ہوئے آگ کے احاطے سے نکل آئے۔ قیامت کی آگ سے سلامت نکل آنے کے بعد ہمیں ہوش و حواس درست کرنے میں چند سیکنڈ لگے اور ان چند سیکنڈ میں ہمارے چاروں طرف رائفلیں تان گئی۔ ہم ان کے نشانے پر تھے۔ گھوڑے کی ٹاپیں سنائی دی۔ جمال احمد جسکانی فاتحانہ انداز میں گھوڑے کی پشت پر سوار اسے ایڑ لگاتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اپنے بائیں طرف دیکھو، ادھر تمہاری عورتیں رسیوں سے بندھی ہوئی ہیں، وہ اسی صورت میں زندہ رہ سکتی ہیں کہ تم سب اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ان کی موت کا تماشا دیکھو گے۔ ابھی ہم نے اپنے آپ کو ہاتھ بلند کر لیے۔ دشمنوں نے ہمارے قریب آ کر ہمارے ہاتھوں کو دوسری طرف سے لا کر پیچھے سے باندھ دیا۔ دونوں پاؤں بھی رسیوں سے اس طرح باندھ دیے کہ ہم چھوٹے چھوٹے قدم بڑھا کر آگے چل سکتے تھے۔ پھر ان کے حکم کے مطابق ہم چلنے لگے۔ وہ ہمیں ہانک رہے تھے اور گھوڑوں کی پشت پر سوار کبھی کبھی جوتوں کی نوک سے ٹھوکریں بھی لگاتے جاتے تھے۔ کرم داد جلا کر پلٹتا تھا، گراتا تھا، لیکن ریحانہ اور حور بانو کو بے بس اور مجبور دیکھ کر خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا تھا۔ میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، جمال احمد جسکانی، میں تمہیں دوست بنا کر رہوں گا، اسی لیے جوتوں کی ان ٹھوکروں کو برداشت کر رہا ہوں۔ یہ انسان کی عظمت ہے کہ وہ دشمن کو دوست بنانے کے لیے کچھ دیر تک ٹھوکریں بھی کھا لے۔ اس میں ذلت کا احساس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا انجام بہت خوش آئندہ ہے۔ آئندہ کیا حالات پیش آنے والے تھے میں نہیں جانتا تھا۔ میں جسکانی کو دوست بنا بھی سکوں گا یا نہیں یہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ بس مجھے اپنی صلاحیتوں پر اعتماد تھا۔ یہ صلاحیتیں بارہا مجھے دھوکہ بھی دے چکی تھی۔ اکثر میری ٹیلی پیتھی ناکام ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود میں جب ایمان کے راستے پر چلتا ہوں اور انسان سے انسان کی طرح سلوک کرنا چاہتا ہوں اور اسے دوست بنانا چاہتا ہوں تو اپنی زندگی کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہوں۔ اس وقت بھی میں اپنی زندگی کو ہی نہیں اپنے پیاروں کو بھی داؤ پر لگا رہا تھا۔ ایک دن تو موت آئے گی، مجھے بھی آئے گی، میرے پیاروں کو بھی آئے گی، تو پھر ایک نیک مقصد کے لیے کیوں نہ اپنی اس زندگی کو داؤ پر لگایا جائے۔ وہ ہمیں ہانکتے ہوئے ماما مسکن تک لے گئے۔ جمال احمد جسکانی آگے آگے فاتحانہ انداز میں گھوڑے کی پشت پر سوار چل رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی رانگا ماما نے خوشی کا نعرہ لگایا اور کہا، یہ ہے یاروں کا یار، جان پر کھیل جانے والا، جو موت کے سامنے بھی خالی ہاتھ جاتا ہے اور موت کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر لے آتا ہے۔ دیکھو سارے دشمنوں کو جکڑ کر لے آیا ہے۔ ایک موٹی عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ ہم نے جس دشمن کے 30 آدمی مار دیے وہ ہمیں گرفت میں لینے کے لیے بعد ہم سے کس طرح کا سلوک کرے گا۔ پہلے تو رانگا ماما آگے بڑھ کر جسکانی سے لپٹ گیا، پھر اس کے ہاتھ کو محبت اور عقیدت سے تھام کر کہا، دوست تم نے تو دوستی نبھا دی، میرے بہت بڑے نقصان کی تلافی کر دی۔ مجھے بھی اس بات کا کوئی غم نہیں ہے کہ میرے 30 بندے مارے گئے۔ جب تک اس ملک میں غربت ہے آدمی انسان سے بے ایمان سے چور اور چور سے ڈاکو بنتا رہے گا اور میرے گروہ کے افراد میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ پھر اس نے ہماری طرف دیکھا، جمال احمد جسکانی سے الگ ہو کر آہستہ آہستہ ہماری طرف آیا اور دانت پیستے ہوئے کہنے لگا، میں پہلے تو تم سب کو منہ پر تھوکوں گا، اس کے بعد تمہیں ایسے ایسے زخم لگاؤں گا، ایسے تڑپا کر ماروں گا کہ تم موت مانگو گے اور تمہیں موت نہیں ملے گی۔ ایسا کہتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھنے لگا۔ پہلے اس کا رخ کرم داد کی طرف تھا اور یہ ناممکن سی بات تھی کہ کرم داد اسے تھوکنے کا موقع دیتا اور اسے کبھی بھی کسی بھی مصلحت کے تحت برداشت کر لیتا۔ اس سے پہلے کہ وہ سامنے پہنچ کر اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتا، میں نے کرم داد کے دماغ میں ایک خیال پیدا کیا۔ اس کے تحت اس نے کہا، تھوکنے سے پہلے یہ جان لو کہ میں سید ہوں۔ رانگا ماما ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا جیسے بجلی کا جھٹکا پہنچا ہو۔ کرم داد واقعی خاندانی سید تھا، وہ یہ بات بھول گیا تھا، مگر مجھے یاد تھی سندھ کے علاقے میں سید کا بہت احترام کیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ سیدوں سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے سامنے سر جھکائے رہتے ہیں۔ سید کی آؤ بھگت کی جاتی ہے جیسے ان کے گھر کوئی فرشتہ آ گیا ہو۔ ایسا صرف سندھ کے دیہاتوں میں ہی نہیں ہوتا، جنگلوں میں رہنے والے ڈاکو بھی سیدوں کا ایسا ہی احترام کرتے ہیں۔ جو بھی وجہ تھی کہ کرم داد کی زبان سے سید کا لفظ سنتے ہی ماما ایک دم پیچھے چلا گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے جھنجھلا کر کہا، جھوٹ بولتے ہو تم سید
نہیں ہو؟ کرمداد نے بڑے تحمل سے کہا میں جو کچھ ہوں بتا چکا ہوں، آگے تمہاری مرضی ہے، میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتے ہو کرو۔ رانگا ماما میں اتنا حوصلہ نہ ہوا کہ وہ آگے بڑھ کر کرمداد پر بے عزتی کرتا۔ اس نے پلٹ کر ریحانہ کی طرف دیکھا۔ کرمداد نے کہا یہ ایک سید کی شریک حیات ہے۔ اس نے بے یقینی سے کرمداد کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ تو سید نہیں ہے۔ میں نے کہا میں اور حور بانو سید نہیں ہیں، لیکن سیدوں کے سائے میں ہیں۔ رانگا ماما نے حقارت سے ایک ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا اوہ میں اس بات کو نہیں مانتا، میں سیدوں کی عزت کرتا ہوں لیکن سیدوں کے سائے میں رہنے والے قاتلوں اور بدماشوں کی عزت نہیں کرتا۔ میں تمہارے منہ پر تھوک کر بتاؤں گا کہ تم قابل نفرت ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تھوکنے کے لیے آنکھ کیا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کے منہ سے نکلنے والا تھوک باچوں تک باہر ٹھوڑی کی طرف بہتا ہوا گردن سے ہوتا ہوا سینے کی طرف ٹپکنے لگا۔ دوست اور دشمن سب اسے حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہے تھے۔ اس نے دوسری بار تھوکنے کی کوشش کی، دوسری بار بھی یہی ہوا۔ تھوک ہونٹوں کی دہلیز تک آیا، پھر وہ باچوں سے ہوتا ہوا ٹھوڑی سے گزرتا ہوا سینے پر ٹپک گیا۔ رانگا ماما کئی قدم پیچھے ہٹ کر ہم سب کو حیرانی اور بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ اگرچہ اس کا یہ اعتقاد تھا کہ سیدوں کی عزت کرنے سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہتے ہیں، لیکن وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ جن لوگوں نے اس کے 30 آدمیوں کو ہلاک کیا تھا وہ سید ہیں، اور اگر ہیں تو ان کے ساتھ کوئی غیبی مدد بھی شامل ہے۔ ایک پولیس آفیسر جو رانگا ماما کے معزز مہمانوں میں سے تھا اپنی جگہ سے اٹھ کر انسپیکٹر علی مختار میمن کے پاس آ کر بڑے رعب سے بولا میں نہیں مانتا کہ تم سیدوں کے سائے میں آئے ہو تو میں تمہارے خلاف دفتری کارروائی نہیں کر سکوں گا۔ میں ضرور کروں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں سنبھلنے کا موقع دیتا ہوں اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میرا ساتھ دو گے تو اور ان صارفینوں کا ساتھ چھوڑ دو گے تو تمہاری ترقی کی سفارش کروں گا، تمہارا عہدہ بھی بڑھے گا اور تنخواہ بھی بڑھے گی تمہاری۔ میں ایسے عہدے اور ایسی تنخواہ پر تھوکتا ہوں جو قانون کا مذاق اڑانے سے حاصل ہوتی ہو۔ جمال احمد جسکانی نے ایک بلند ہانگ کہہ لگایا، پھر کہہ لگاتے ہوئے ایک طرف سے دوسری طرف گیا، وہاں سے پلٹ کر بولا میرے یار رانگا تو جنگل میں رہ کر جنگلی ہی ہو گیا، تم سب سیدوں کے فریب میں آ گئے۔ میں کہتا ہوں ان پر تھوکو، انہیں ٹھوکریں مارو، انہیں ایسا ذلیل کرو کہ یہ مرنے سے پہلے موت کی دعائیں مانگے اور انہیں موت نہ ملے۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو ایک طرف ہٹ جاؤ، میں وہ کر کے دکھاؤں گا تو کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا واہ جمال احمد جسکانی کیا شیر نر ہو، شیروں کو پنجرے میں بند کر کے ان کے سامنے مردانگی دکھا رہے ہو، انہیں للکار رہے ہو۔ مرد ہو تو مجھے رسیوں سے آزاد کر دو اور اپنے رائفل برداروں سے کہو نالیں جھکا لیں، پھر مجھ سے پنجہ لڑاؤ تاکہ لوگ دیکھ سکے ہم میں سے کون شہ زور ہے۔ جسکانی نے مجھے سر سے پاؤں تک گھور کر دیکھا، پھر کہا صرف پنجہ لڑانے کی بات نہیں ہے، فری سٹائل ہوگا، منظور ہے؟ میں نے کہا منظور ہے۔ اس نے حکم دیا بابر کی رسیاں کھول دی جائیں۔ کرمداد نے تڑپ کر کہا نہیں میں مقابلہ کروں گا، بابر اس سے مجھے لڑنے دو۔ نہیں کرمداد، اسے میں نے چیلنج کیا ہے، میں ہی اس سے مقابلہ بھی کروں گا۔ اس نے بے بسی سے کہا کیوں حماقت کر رہے ہو؟ یہ شخص صرف ہاتھ پاؤں سے ہی نہیں ذہانت سے بھی لڑتا ہے، مجھے موقع دو، میں اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دوں گا۔ جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو چکا، تم چپ چاپ تماشا دیکھو۔ جسکانی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا میرے یار رانگے موسیقی تھمنے نہ پائے، رقص کا اہتمام کرو، رقص میں جام ہوگا، ہمارے معزز مہمان مستی میں ہوں گے اور میں دشمن کی ہستی مٹاتا رہوں گا۔ میری رسیاں کھول دی گئیں، میں نے آگے بڑھ کر پینترا بدلتے ہوئے اس کے مقابل آ کر کہا جسکانی ایک بات یاد رکھو، میں تمہیں دوست بنانا چاہتا ہوں، اگر تم یہ مقابلہ ہار گئے تو میرے بہترین دوست بن جاؤ گے۔ وہ حقارت سے بولا اپنی بزدلی کو دوستی کے پردے میں نہ چھپاؤ، میں نے تمہیں دوست کہہ دیا ہے، اس لیے پہلا حملہ میری طرف سے نہیں ہوگا، تم کوشش کر دیکھو، جب ناکام ہو جاؤ گے تب میں بتاؤں گا کہ حملے کس طرح کیے جاتے ہیں۔ اس نے یہ اخبار کی پینترا بدل کر کراٹے کا پوز بنایا، پھر ایک ماہر بلیک بیلٹر کی طرح زبردست چیخ ماری، ایسی چیخوں سے دشمن کو دہشت زدہ کیا جاتا ہے۔ اس نے کراٹے کا ایک ہاتھ مجھ پر رسید کیا، میں نے خود کو بچا لیا، پھر دوسرا ہاتھ رسید کیا، میں نے اسے بھی روک لیا، پھر گھوم کر لات ماری، اس کی لات گھوم کر رہ گئی۔ اس نے صرف ایک ساتھ کے لیے حیرانی سے مجھے دیکھا، دوسرے ہی لمحے چھلانگ لگائی، فضا میں پرواز کی اور مجھے ایک فلائنگ کک ماری، میں ادھر سے ہٹ گیا، وہ زمین پر اوندے منہ گر پڑا۔ وہ اتنا پھرتیلا تھا کہ اس کے حملوں سے شاد و نادر ہی کوئی بچ کر نکل سکتا تھا۔ اس کے فرشتوں کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ میں خیال خوانی کے ذریعے اس کے ارادوں کو پہلے ہی سمجھ لیتا ہوں اور اپنے بچاؤ کر لیتا ہوں۔ میں اسے دماغی طور پر ذرا سا بہکا کر حملے کر سکتا تھا اور زخمی کر سکتا تھا، لیکن میں اس سے دوستی کرنا چاہتا تھا اور دوست کو زخم نہیں پہنچائے جاتے۔
تھے۔ موسیقی کی آواز آہستہ آہستہ بلند ہو رہی تھی۔ کئی عورتیں رقص کرنے کے لیے معزز مہمانوں کے سامنے آ گئی تھیں اور بڑی بے حیائی سے تھرک رہی تھی۔ یہ مختلف شہروں کے بازار حسن سے لائی گئی تھی، ورنہ کوئی شریف زادی اس طرح تھرکنا پسند نہ کرتی۔ اس وقت اندھیرا ہو چلا تھا۔ جنریٹر کے ذریعے ماما مسکن کو روشن کر دیا گیا تھا۔ ایک رقاصہ سائنس راج آدم کے سامنے رقص کرتی ہوئی آئی تو اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے ایک طرف ہٹا دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کہنے لگا، رانگا یہ کیا ہے؟ ایسی عورتیں تو ہمیں شہروں میں بہت مل جاتی ہیں، تم نے تو کہا تھا گاؤں دیہات کی خوبصورت لڑکیاں رقص کریں گی، وہ حسین و جمیل لڑکیاں۔ رانگا ماما نے دونوں ہاتھ اٹھا کر 2 بار تالی بجائی اور لڑکیوں کو حاضر کیا جائے۔ چند لمحوں بعد لڑکیوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ انہیں چند مسلح جوان ہانکتے ہوئے دھکیلتے ہوئے لا رہے تھے۔ سب سے آگے جو لڑکی تھی وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، میں مر جاؤں گی لیکن کسی غیر کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ ایک نوجوان نے رائفل کے کندے سے اس کی پیٹھ پر ضرب لگائی۔ وہ چیختی ہوئی لڑکھڑاتی ہوئی آگے آ کر گری، پھر ایک پتھر پر سے لڑکتی ہوئی نیچے آ گئی۔ یا اخبار کی میرا دماغ روشن ہو گیا۔ بڑی تیزی سے ایک تدبیر میرے ذہن میں آئی۔ میں نے فوراً ہی اس لڑکی کے دماغ میں قابض ہو گیا۔ اب وہ زمین پر سے اٹھ رہی تھی اور سامنے دیکھنا چاہتی تھی، پھر دیکھنے کا انداز تبدیل ہو گیا، جیسے کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔ وہ ایک ہاتھ آگے بڑھا کر بولی، یہ کیا؟ اچانک اندھیرا کیوں چھا گیا ہے؟ کیوں اندھیرا کر دیا گیا؟ میں اس تاریکی میں بھی اپنی عزت کی حفاظت کر سکتی ہوں، میں اپنی جان دے دوں گی۔ وہ دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر چیخیں مارنے لگی، یہ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جسکانی لڑنا بھول گیا، اسے گہرے جذبوں سے دیکھنے لگا، پھر اس کے پاس جا کر بولا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہاں بتیاں جل رہی ہیں، یہاں بہت تیز روشنی ہے، ٹھیک طرح سے دیکھو۔ وہ دونوں ہاتھ آگے کر کے اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور راستہ ٹٹولنے کے انداز میں آگے بڑھتے ہوئے بولی، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، میں اندھی ہوں۔ کاش میرا بھائی یہاں ہوتا، میرا غیرت مند بھائی جو اندھی بہن کو کسی داؤ پر لگنے کا موقع نہ دیتا۔ وہ صرف ڈاکوؤں سے نہیں، قانون سے بھی ٹکرا جاتا۔ اندھی کے یہ الفاظ نہیں تھے، بارود کا دھماکہ تھے۔ اس نے جمال احمد جسکانی کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا۔ اس دماغ میں پے در پہ دھماکے ہو رہے تھے، ہر دھماکے کے ساتھ نظروں کے سامنے اپنی اندھی بہن لبنہ کا چہرہ طلوع ہو رہا تھا۔ اس کی بہن راستہ ٹٹول رہی تھی اور پوچھ رہی تھی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کس کے پاس لے جا رہے ہو؟ دوسرے دھماکے کے ساتھ منظر بدل گیا۔ اب اس کی بہن ایک شیطان نما انسان کے گھر میں تھی۔ وہ اپنا بچاؤ کرنا چاہتی تھی اور اپنے بھائی کو آوازیں دے رہی تھی، بھیا مجھے بچاؤ، میں اندھی ہوں، بے بس ہوں، مجھے ظالموں نے گھیر لیا ہے، میں تمہاری غیرت ہوں، تمہیں جب معلوم ہوگا کہ میری عزت خاک میں مل گئی ہے تو مارے غیرت کے تم مر جاؤ گے۔ دوسرے ہی لمحے جمال احمد جسکانی نے بے اختیار اپنے بالوں کو دونوں مٹھیوں میں جکڑ لیا، چیخ کر کہا، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کوئی تم پر میلی نظر نہیں ڈال سکتا۔ رانگے ابے ہو رانگے، یہ لڑکیاں کہاں سے لائی گئی ہیں؟ یہ کسی گھر کی عزت ہے، کسی باپ کی بیٹیاں اور کسی بھائی کی غیرت ہے، یہ کیوں لائی گئی ہیں؟ سائیں سراج آدم نے بھی اٹھ کر کہا، تم رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہو، یہ کس کی بیٹیاں ہیں، کس کی بہنیں ہیں، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ تم آم کھاؤ پیڑ نہ گنو۔ ایک زمیندار نے کہا، ہم ان 2 ٹکے کی لڑکیوں کو ان کے والدین کو کچل کر نہیں رکھیں گے تو یہ ہمارے منہ چڑھائیں گی۔ جمال احمد جسکانی ایک ایک کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر اس نے رانگا ماما کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے گرا کر پوچھا، انہیں تو کہاں سے لایا ہے؟ کس سے پوچھ کر لایا ہے؟ مجھے اپنا مہمان بنانے سے پہلے تو نے یہ کیوں نہ سوچا کہ جسکانی کبھی ایک نہایت غریب بہن کا بھائی تھا، غریب باپ کا غریب بیٹا تھا، بہت مجبور تھا، بے بس تھا۔ میری بہن کو ایسے ہی وڈیروں اور زمینداروں نے کھلونا بنا دیا تھا، ایسے ہی ایک بددیانت پولیس آفیسر نے اسے ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ تیری اس غلطی کی سزا تیری موت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ موت جمال احمد جسکانی کے ہاتھوں سے آئے گی؟ رانگا ماما نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، دیکھ جسکانی، تو میرا یار ہے، میں تیری عزت کر رہا ہوں، تو میرا مہمان ہے، میں تیری اس بدتمیزی پر تجھے صرف سمجھا سکتا ہوں۔ میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں، میں شہ زور ہوں، لیکن میری بادشاہت کو قائم رکھنے میں ان پولیس افسروں، ان وڈیروں اور جاگیرداروں کا بڑا ہاتھ ہے۔ میں انہیں خوش نہیں رکھوں گا تو میری بادشاہت قائم نہیں رہ سکے گی۔ جسکانی نے اسے جھڑک کر کہا، بادشاہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی ذات میں صرف ایک انسان ہوتا ہے، ہمارے تمہارے جیسا ایک معمولی انسان۔ تو اس جنگل میں ایک دہشت ناک ڈاکو ہے، اس میں تیری صلاحیت کا، تیرے شہ زوری کا دخل نہیں ہے۔ جو کچھ ہیں تیرے وہ فرما بردار ہیں جو تیرے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، جو کچھ ہیں یہ وڈیرے اور جاگیردار ہیں جو تیرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جو کچھ ہیں یہ رشوت خور افسران ہیں جو قانون سے
چھپ کر جنگل میں منگل منانے آتے ہیں اور اپنے حصے کی رقم لے جاتے ہیں اور تجھے چھوٹ دیتے رہتے ہیں۔ اگر ایک بار قانون تیری کلائی پکڑے پھر تو اپنی کلائی کبھی نہیں چھڑا سکے گا۔ رانگا ماما نے پیچھے ہٹ کر کہا، دیکھ جسکانی، میں تجھے آخری بار سمجھا رہا ہوں، دوستی کو قائم رہنے دے۔ میں بھی تجھے آخری بار سمجھا رہا ہوں، جتنی شریف بہو بیٹیاں اٹھا کر لائی گئی ہیں انہیں خود سے جا کر ان کے گھروں میں پہنچا دے، ورنہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے رانگا ماما نے اس کے گریبان کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، میرے یار کیوں بیوقوف بن رہا ہے، کیوں بحث کر رہا ہے؟ مان جا، ہماری نظروں میں یہ شریف بہو بیٹیاں نہیں ہیں، 2 کوڑی کی بھی نہیں ہیں۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی جسکانی نے اپنے گریبان کو ایک جھٹکے سے چھڑایا، پھر اس کے ہاتھ کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ رانگا ماما دوسری طرف گھوم گیا۔ دوسرے ہی لمحے جسکانی نے اس کی گردن کو اپنے ایک بازو میں دبوچ لیا، پھر ایک ہاتھ کو اٹھاتے ہوئے کہا، خبردار کسی نے گولی چلانے کی کوشش کی تو یہ جسکانی کا ہاتھ ہے۔ یہ ہاتھ جس گلے کا زیور بن جاتا ہے وہاں سے آخری سانس کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ رانگا ماما کے دیدے پھیل رہے تھے، اس کی سانس اٹک اٹک کر آ رہی تھی۔ جسکانی نے درست کہا تھا، بادشاہ اپنی ذات میں ایک عام انسان ہوتا ہے، اس کی قوت کا سرچشمہ تو وہ چمچے ہوتے ہیں جو اس کے آس پاس ہوتے ہیں۔ جمال احمد جسکانی نے گرج کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہے کوئی مجھے گولی مارنے والا؟ اگر ہے تو پہلے اپنے سردار سے پوچھ لے، میں گولی کھانے کے بعد مر جاؤں گا یا تمہارے سردار کو بھی لے مروں گا۔ میں مسکرانے لگا، بازی پلٹ گئی تھی۔ جمال احمد جسکانی نے اپنی زندگی کی ایک نئی کروٹ لی تھی، اس راستے پر قدم رکھ رہا تھا جو ہر بہن کی طرف اور میری دوستی کی طرف آتا تھا۔ رانگا ماما کے اب کتنے آدمی رہ گئے تھے؟ صرف 22 آدمی۔ 30 آدمی پہلے ہی مارے جا چکے تھے، اب جو رہ گئے تھے وہ سوچ رہے تھے اپنے سردار کو جمال احمد جسکانی کے چنگل سے چھڑایا جائے یا اور انتظار کر لیا جائے، کیونکہ وہ دونوں گہرے دوست تھے اور دوست آپس میں لڑتے بھی ہیں اور گلے بھی ملتے ہیں۔ میں نے رانگا ماما کے ایک ماتحت کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، وہ سوچ رہا تھا اگر میں جسکانی کو گولی ماروں گا تو بعد میں رانگا میرے گلے پڑ جائے گا، پوچھے گا میں اس کے دوست کو گولی مارنے والا کون ہوتا ہوں، پھر مجھے سزائے موت ہوگی۔ وڈیرے اور ذمہ دار وغیرہ جو مہمان بن کر آئے تھے وہ تذبذب میں تھے۔ رانگا ماما اور جمال احمد جسکانی دونوں ہی اپنی جگہ ایسے دہشت ناک تھے کہ وہ کھلم کھلا کسی ایک کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے اور کسی ایک کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے۔ آخر رانگا ماما کے خاص مہمان پولیس آفیسر نے آگے بڑھ کر اپنے ریوالور کی نال جمال احمد جسکانی کی کنپٹی پر رکھ دی اور کہا، ریوالور کسی کا دوست نہیں ہوتا، اسے دشمنی کا موقع نہ دو، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، رانگا ماما کو چھوڑ دو۔ جمال احمد جسکانی نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے گولی مارنے سے پہلے اپنے دوست سے پوچھ لو، گولی چلتے ہی اس کی ہڈی کس طرح ٹوٹ سکتی ہے؟ رانگا ماما نے پھنسی پھنسی آواز کے ساتھ کہا، نہیں، اسے گولی نہ مارنا۔ پولیس آفیسر نے کہا، تم خواہ مخواہ ڈر رہے ہو، گولی پلک جھپکتے ہی کھوپڑی میں سوراخ کر دے گی، یہ اتنی جلدی تمہاری گردن نہیں توڑ سکتا۔ انسپکٹر علی مختار میمن نے کہا، آفیسر، بڑے شرم کی بات ہے، آپ کو اس شخص کا ساتھ دینا چاہیے جو ڈاکو کی گردن دبوچ رہا ہے، اس کے برعکس آپ ڈاکو کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آفیسر نے ڈانٹ کر کہا، بکواس مت کرو، تم کیا سمجھتے ہو یہاں سے زندہ واپس جا سکو گے؟ تم بھی یہی سمجھ رہے ہو؟ اب میں تمہیں تم کہوں گا، آپ نہیں، کیونکہ میں کسی بے ایمان اور قانون شکن کو اپنا آفیسر تسلیم نہیں کر سکتا۔ جسکانی نے گرج کر کہا، میں رانگے کے تمام آدمیوں سے کہتا ہوں وہ اپنے اپنے ہتھیار یہاں میرے سامنے پھینک دیں، ورنہ اپنے سردار سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ پولیس آفیسر نے سوچا، چشمے زدن میں گولی مارتے ہیں، سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ اس نے فوراً ہی ٹریگر پر انگلی کا دباؤ ڈالا، میں نے اس کے ساتھ ہی ریوالور والے ہاتھ کو جھٹکا پہنچا دیا۔ فائر ہوتے ہی رانگا ماما کے ایک آدمی کی چیخ نکلی، وہ زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ جمال احمد جسکانی نے اپنے ایک ہاتھ کی کوہنی آفیسر کے پیٹ میں ماری، پھر دوسرے کراٹے کا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کیا۔ آفیسر کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ جسکانی نے ریوالور والے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر جوڈو کا داؤ استعمال کیا تھا، جس کے باعث وہ کلا بازی کھا کر چاروں شانے چت گرا تھا۔ میں نے اس ہنگامے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کرمداد کو رسیوں سے آزاد کر دیا اور جمال احمد جسکانی کے دماغ میں ایسا جذبہ پیدا کیا جس کے تحت اس نے انسپکٹر کے ریوالور کو ہماری طرف اچھالتے ہوئے کہا، اسے سنبھالو، ابھی اور ہتھیار ملیں گے۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے کرمداد نے ایک چھلانگ لگائی، آگے جا کر کلا بازی کھائی، پھر رانگا ماما کے پاس پہنچ گیا۔ وہ گھٹنے زمین پر ٹیک کر اپنے گلے کو سہلاتے ہوئے گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ کرمداد نے ریوالور کی نال اس کے گلے پر رکھتے ہوئے کہا، یہاں پہلے جسکانی کا ہاتھ تھا، اب میرا ریوالور ہے، میں تمہارے یار کی طرح زیادہ چھوٹ نہیں دوں گا۔ فوراً اپنے آدمیوں سے کہو کہ وہ ہتھیار پھینک دیں، ورنہ
مجھے 3 تک گنتی نہیں آتی۔ 3 کہنے سے پہلے ہی رانگا ماما نے چیخ کر کہا اپنے اپنے ہتھیار پھینک دو۔ میں نے سائیں سراج آدم کے دماغ پر قابض ہو کر اسے مجبور کیا۔ اس نے بھی کہا اپنے سردار کی بات مانو اور ہتھیار پھینک دو، اس کی زندگی ہمارے لیے قیمتی ہے، ہم ابھی جمال احمد جسکانی کو سمجھا لیں گے، ہتھیار فوراً پھینک دو، ابھی دشمنی ختم ہو جائے گی۔ میں نے وہاں موجود سب زمینداروں اور جگیرداروں کی زبان سے بھی یہی کہلوایا۔ رانگا ماما کے ماتحت اپنی مانی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک طرف سارے زمیندار اور وڈیرے ہتھیار ڈالنے کے لیے کہہ رہے تھے، دوسری طرف ایک پولیس آفیسر زمین پر چاروں شانے چت پڑا تھا اور اس کی گردن پر جمال احمد جسکانی کا پاؤں رکھا ہوا تھا، اور آخری فیصلہ کن بات یہ تھی کہ ان کے سردار کے گلے سے ریوالور کی نال لگی ہوئی تھی۔ اس کے تمام ماتحتوں نے اپنی اپنی رائفلیں سردار کے سامنے پھینک دی۔ اس دوران میں نے حور بانو ریحانہ اور انسپیکٹر علی مختار میمن کو بھی رسیوں سے آزاد کر دیا تھا۔ عام صاحب نے رائفلیں اور کارتوس کی پیٹیاں اٹھا لی۔ اس کے بعد ایک دوسرے کی پشت سے پشت لگا کر اس طرح کھڑے ہو گئے کہ چاروں طرف نظر رکھ سکیں، کوئی ہماری مرضی کے خلاف کوئی حرکت نہ کر سکے۔ چاروں طرف ہماری رائفلیں تنی ہوئی تھیں۔ میرا تابع دار بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ جن رسیوں سے ہمیں باندھا گیا تھا وہ تمام رسیاں اٹھا کر لے آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، جنہوں نے آپ لوگوں کو باندھا تھا کیا اب انہیں باندھا جائے؟ انسپیکٹر علی مختار میمن نے کہا، ہاں، سب سے پہلے اس قانون شکن کو باندھو جو خود کو پولیس آفیسر کہتا ہے اور ہمارے محکمے کو بدنام کرتا ہے۔ سب سے پہلے اسی کو باندھا گیا۔ جسکانی کھڑا سوچ رہا تھا اسے اچانک کیا ہو گیا ہے، یہ انقلابی تبدیلی اس میں کیسے آ گئی۔ اس نے گھوم کر اس لڑکی کو دیکھا جسے ایک ڈاکو نے رائفل کے کندے سے مارا تھا اور وہ زمین پر گر پڑی تھی۔ وہ ایک اندھی بہن کی مظلومیت کا مارا تھا۔ ہر اندھی اسے اپنی بہن نظر آتی تھی، ایسی بہن جو ڈاکوؤں کے درمیان گری ہو، جس کی عزت خطرے میں ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر جمال احمد جسکانی کے دل اور دماغ میں انقلابی تبدیلی کیسے نہ آتی۔ وہ لڑکی دونوں ہاتھ سے سر تھامے اس طرح زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جسکانی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور خوش ہو کر بولی، یہ کیا؟ یہ تو مجھے پھر نظر آنے لگا ہے۔ وہ خوش ہو کر اٹھ گئی، چاروں طرف دیکھنے لگی۔ جب گرنے کے بعد آنکھوں میں اندھیرا چھایا تھا تب سے اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہوئے گھبرا رہی تھی کہ پھر تاریکی ہی تاریکی نظر آئے گی۔ وہ خود کو اندھا سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ جسکانی نے کہا، میری بہن، یہ قدرت کی کاریگری ہے، اس نے تمہاری آنکھیں بند کر کے میری آنکھیں کھول دی تھی۔ دیکھ لو میں نے ان سرکش ڈاکوؤں، مغرور وڈیروں اور ذمہ داروں کو کس طرح بے بس کر دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ چپ ہو گیا۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی، واقعی بابر نے مقابلے کے دوران درست کہا تھا، وہ مجھے دوست بنانے آیا ہے اور دوست بنا کر رہے گا۔ حیرت ہے میں نے انسپیکٹر کا ریوالور اٹھا کر ان کی طرف کیوں پھینک دیا تھا؟ شاید اس طرح غیر شعوری طور پر ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، اور اب میں ان سے کس طرح سے دشمنی کر سکتا ہوں؟ میں نے اس کی سوچ کے جواب میں تابع دار کے ذریعے کہلوایا، جناب جسکانی صاحب، یہ بابر صاحب اور ان کے آدمی عورتوں کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ کل شام کو مختلف علاقوں سے شریف لڑکیوں کو لا کر یہاں سے 30 میل دور ایک مکان میں رکھا گیا تھا، وہ یہاں لائی جانے والی تھی۔ انہوں نے ان بہنوں اور بیٹیوں کو انسپیکٹر میمن صاحب کے حوالے کر دیا۔ اب وہ ایک بستی میں عزت آبرو سے محفوظ ہیں۔ یہاں سے جانے کے بعد انہیں ان کے گھروں میں پہنچا دیا جائے گا۔ جسکانی سن رہا تھا اور ہمیں عقیدت سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ میری مرضی کے مطابق سوچنے لگا، اب تو دشمنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں ایک اندھی لڑکی کو دیکھ کر اپنی مرحوم بہن کے دکھ درد کو سمجھتا ہوں، حالانکہ آنکھوں والیاں بھی مظلوم ہوتی ہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا یہ قدرت کی طرف سے اشارہ تھا کہ مجھے ہر مظلوم لڑکی کو اپنی بہن سمجھنا چاہیے۔ وہ یہ سوچتے ہوئے آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے دوستی کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا، خود آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ اس کی پیٹھ کو تھپکتے ہوئے کہا، یہ میری دوستی کی فتح ہے۔ جسکانی نے پوچھا، دوسری فتح کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے میں نے ریحانہ اور کرمداد کے دل جیتے تھے، اس کے بعد تمہیں جیت رہا ہوں۔ میں نے عزم کیا ہے تخریب کاروں کے خلاف ایک ایسی منظم جماعت بناؤں گا، اس میں ہم سب ہوں گے۔ ہم نے مختلف ٹی سینٹروں سے جو کچھ سیکھا وہ ہم ان کے خلاف استعمال کریں گے۔ جمال احمد جسکانی نے مجھ سے الگ ہو کر پریشان نظروں سے مجھے دیکھا، پھر کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے ٹیرر ٹریننگ سینٹر میں اپنے انسٹرکٹر اور وہاں کے سربراہ کے سامنے حلف اٹھایا، قسم کھائی ہے کہ ان کا وفادار رہوں گا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہاری ماں نے دودھ پلانے سے پہلے تمہیں اذان سنوائی تھی۔ یہ اذان ایک معاہدہ ہے اپنے مذہب سے، اپنی
زمین سے اپنی ماں سے کہ اسے ننھی سی جان، جب اذان سننے کے بعد تم دودھ پیو گے تو جوان ہونے کے بعد دودھ میں پانی نہیں ملاؤ گے۔ وہ مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے کہا بے شک ایک نوزائیدہ بچہ اپنی مرضی سے اذان نہیں سنتا، لیکن ہم اس لیے سناتے ہیں کہ بنیادی معاہدہ قائم رہے، اگر یہ پسند نہ ہو تو جوانی میں اسے توڑ دیا جائے۔ تم نے جوان ہو کر تعلیم اور شعور حاصل کرنے کے بعد اذان کے معاہدے کو کیوں نہیں توڑا؟ کیوں آج تک مسلمان ہو، اور اگر مسلمان ہی ہو تو اپنی قوم اور ملک سے الگ ہو کر کسی سے کوئی معاہدہ کیسے کر سکتے ہو؟ جسکانی نے کہا میں مسلمان ہوں اور انشاءاللہ مسلمان رہوں گا۔ باہر کا کوئی معاہدہ میرے خیالات تو بدل سکتا ہے مگر مذہب کو نہیں بدل سکتا۔ ایسے خیالات کیوں اپناتے ہو جن سے مذہب، ملک اور ملت کو نقصان پہنچے؟ یہ خیال دل سے نکال دو کہ باہر کے ملکوں سے گٹھ جوڑ کر کے انقلاب لاؤ گے۔ باہر سے آنے والا کپڑا ہو، کاسمیٹکس کا سامان ہو یا انقلاب ہو، وہ پردیسی مال ہی ہوتا ہے، اور بدیسی مال ہمارے ملک کی آب و ہوا اور مزاج کے موافق کبھی نہیں ہوتا۔ میں نے ذرا پیچھے ہٹ کر اس کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا جسکانی تم ٹیرر سینٹر والوں کے دستے راست بن کر یہاں سے پشاور تک چلے جاؤ، ہر مقام پر تمہارے سامنے یہ حقیقت عیاں ہوتی جائے گی کہ تم ایسے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہو جو تمہارے ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ حکومت کو خوش کرنے کے لیے اور جنگل میں منگل منانے کے لیے تمہاری بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کو کھلونا بنا رہے ہیں۔ وہ ذرا تل ملا گیا، دونوں مٹھیاں بینچنے لگا۔ میں نے کہا کیا تمہارے ٹی ٹی سینٹر سے تربیت حاصل کرنے والی لڑکیاں یہاں آ کر بڑے بڑے افسران کو نہیں پھانستی؟ کیا وہ لڑکیاں ہمارے ملک سے تعلق نہیں رکھتی؟ کیا وہ ہماری بہنیں نہیں ہیں؟ پھر تم انہیں ایسی حرکتوں کی اجازت کیوں دیتے ہو؟ ذرا غور کرو تو معلوم ہوگا کہ ہم سب نے مختلف ٹی ٹی سینٹروں میں جا کر صرف اپنے ملک کا سودا نہیں کیا بلکہ اپنی عورتوں کی عزتوں کا بھی سودا کیا ہے۔ حور بانو نے جسکانی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا جس ٹی ٹی سینٹر سے تمہارا تعلق ہے اس سے میرے والدین کا تعلق برسوں سے ہے۔ میں نے اور بھی ایسے گھرانے دیکھے ہیں جو اس سینٹر سے تعلق رکھتے ہیں۔ کسی بھی مشن کے دوران ہمارے لیڈر کا حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنی جوان لڑکیوں کو کسی کے سامنے بھی چارہ بنا کر پیش کر دیں اور مشن کی تکمیل کریں۔ یہاں وفاداری یہی سمجھی جاتی ہے کہ اپنی عزت داؤ پر لگا کر اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں۔ ریحانہ نے آگے بڑھ کر کہا پرسوں رات حور بانو کو بابر کی خوابگاہ میں بھیج دیا گیا تھا تاکہ بابر کو ٹریپ کر کے مائیکل شوف کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کی جائیں۔ حور بانو نے کہا جمال احمد جسکانی جانتے ہو کیا ہوا؟ میں پرسوں رات اس کی خوابگاہ میں گئی لیکن وہاں سے ایسے ہی واپس آئی جیسے ماں کے پیٹ سے آئی تھی۔ کل کی رات بھی ہم نے ایک ہی کمرے میں گزاری، میں گہری نیند سوتی رہی اور یہ شخص میری عزت کا محافظ بنا رہا۔ ٹی ٹی سینٹر والوں نے مجھے بے شرمی کے جہنم میں جھونک دیا تھا۔ مجھے با حیا و با کردار رکھنے والا کون ہے؟ تم بتاؤ، تمہارے ٹی ٹی سینٹر والے یا بابر؟ جمال احمد جسکانی نے ایک گہری سانس لے کر کہا حور بانو مجھے تمہارے متعلق بتایا گیا ہے کہ تم نے کیم کریزی کو دھوکہ دیا ہے، سینٹر کے مفاد کے خلاف کام کیا ہے اور بابر کے ساتھ فرار ہو گئی ہو، لیکن تم لوگوں کی باتیں سن کر اور کھلی حقیقتوں کو دیکھ کر میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ میں تم سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ حور بانو اور ریحانہ نے آگے بڑھ کر محبت اور عقیدت سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ میں کرم داد اور انسپیکٹر علی مختار میمن آگے بڑھ کر اسے محبت سے تھپکنے لگے۔ اسی دوران ہم اپنے دشمن کی طرف سے بھی محتاط تھے۔ ہمارے پاس ان کے ہتھیار پڑے ہوئے تھے اور کچھ ہمارے ہاتھوں میں تھے۔ جسکانی کے وہ چاروں ماتحت جو اس کے ساتھ مشلیں لیے گھوڑوں پر آئے تھے، انہوں نے میرے تابع دار کے ساتھ مل کر تمام ڈاکوؤں، وڈیروں، ذمہ داروں اور پولیس آفیسر کو الگ الگ درختوں سے باندھ دیا تھا۔ جمال احمد جسکانی نے رانگا ماما کی طرف بڑھ کر کہا مجھے اپنے سینٹر سے ہدایت دی گئی تھی کہ یہاں پہنچ کر تجھ سے دوستی کروں اور میں نے دوستی کی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ تو بے غیرت دلال ہے، شریف بہو بیٹیوں کو ان کے گھروں سے اٹھا کر ان لوگوں تک پہنچاتا ہے جو معزز کہلاتے ہیں، انہیں خوش کرتا ہے۔ لعنت ہے تجھ پر۔ انسپیکٹر علی مختار میمن نے کہا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم انہیں یہاں سے کسی قریبی بستی کی طرف لے جائیں یا پولیس کی باری جمعیت کو یہاں طلب کیا جائے۔ میں نے کہا انہیں باندھ کر یہاں سے اسی طرح لے جایا جائے گا جس طرح یہ ہمیں بلانا چاہتے تھے، یعنی گھوڑوں کی پیٹھ پر ہم سوار ہوں گے اور انہیں ٹھوکریں مارتے ہوئے لے جائیں گے، لیکن اس میں کچھ دشواریاں بھی ہیں۔ راستے میں کوئی نئی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے، بہتر ہے کہ کسی طرح قریبی بستی والوں سے رابطہ قائم کیا جائے، شاید وہاں ٹیلی فون ہو تو ہم پولیس کے اعلیٰ افسران سے رابطہ قائم کر سکیں گے۔ جسکانی نے اپنی پتلون کی جیب سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکالتے ہوئے کہا میرے پاس یہ ہے، کیا ان
इंस्पेक्टर इससे कुछ फायदा उठा सकते हो? अली मुख्तार मेमन ने ट्रांसमीटर लेकर खुश होते हुए कहा, मुश्किल आसान हो गई है, मैं अभी आला अफसरान से राब्ता कायम करता हूँ। वो एक जगह जाकर कुर्सी पर बैठ गया और राब्ता कायम करने लगा। मैंने कहा, जिस्कानी तुम अगर इनकी निगरानी करते रहो तो मैं और करमदाद जरा यहाँ की तलाशी ले लेते हैं। बेफिक्री से जाओ, अव्वल तो ये सब बंधे हुए हैं, दूसरे कोई आकर इनकी मदद करना चाहेगा तो अपनी जान से जाएगा। इसने तमाम लड़कियों को मुखातब करते हुए कहा, तुम यूं समझ लो कि अपने भाइयों की पनाह में हो, आजादी से हंसती बोलती रहो। यहाँ खाने के जो इंतजामात किए गए हैं वो इंतजामात अपने हाथों में ले लो। मुअज़्ज़ज़ मेहमान दरख्तों से बंधे हुए हैं, हम इनके सामने बैठकर खाएंगे। तमाम लड़कियां खुश होकर अपने अपने कामों में लग गईं। कुर्बान और रेहाना भी इनका हाथ बटाने लगी। एक छोटी सी पहाड़ी के दामन में मामा मस्कन बनाया गया था। घने दरख्तों के साये में ये दूर से नजर नहीं आता था और ना ही फजाई परवाज के दौरान इसे देखा जा सकता था। ये पहाड़ी के दामन में एक कुदरती गार था जिसे रांगा मामा ने अपनी रिहाइशगाह बना लिया था अपने खास मातहतों के लिए। पहाड़ी के दामन में छोटी छोटी झुग्गियां बना रखी थी। मैंने और करमदाद ने गार के अंदर पहुंचकर देखा, वहां भी जनरेटर के जरिए बल्ब रोशन थे। गार के कितने ही हिस्सों में बड़े बड़े संदूक रखे हुए थे। हमने इन संदूकों को खोल कर देखा, वो सोने चांदी के जेवरात से भरे हुए थे। इनमें नोटों की गड्डियां भी थी। जहाँ जेवरात थे वहाँ कुछ सुहागनों के जोड़े भी पड़े हुए थे। हमने वो जोड़े उठा लिए, फिर गार से बाहर आकर जमाल अहमद जिस्कानी को दिखाते हुए कहा, यहाँ लाखों रुपए के जेवरात और नकदी मौजूद है। जेवरात के साथ ये जोड़े भी मिले हैं। इसका मतलब है तुम्हारे इस कमीने दोस्त रांगा मामा ने बारातों को भी लूटा है। ये जोड़े इन दुल्हनों पर ढाए जाने वाले मजालम की दास्तान सुना रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।